السلام علیکم زاہد بھائی. وعلیکم السلام. جو بھی پیسے والے لوگ ہیں وہ جن کے پاس تھوڑا سا بھی طاقت ہے وہ اس وقت اس معاملے میں بہت سیریس ہو گئے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر اپنی ایگزسٹنس بنا لیں, وہاں رہیں یا وہاں کچھ مینیج کریں یا فلانا کریں. تو اس فلو آف کیپٹل ہوگا, فلو آف انٹلیکچوئل کیپٹل تو ہم پہلے ہی فلو کرنے دیتے رہے نا. جو ذرا سا پڑھا لکھا سمجھدار تھا ہم کہتے تو آپ ادھر کیوں کام کرتے ہو بھائی, وہاں جا کے اتنے پیسے ملیں گے. وہ تو ہم نے انٹلیکچوئل آؤٹ فلو تو کر دیا. تو اب جو کیپٹل آؤٹ یہاں سے موجود تھا اس کا ہم کیسے کریں کہ مطلب وہ تو اس وقت اتنی پینک کی پوزیشن ہے. میں اپنا سوال تھوڑا سا کلیئر کرنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں نے اسٹیٹ بینک کو اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ اتنا سادہ سنائے کنٹرول کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک ڈائریکٹر کو ڈانٹ پڑتی ہے. وہ ڈائریکٹر فرسٹریشن میں آ کے ایک بینکر کو ڈانٹتا ہے. یعنی میرے سامنے ایسا ہوا کہ ہمارے ایک دلی والے ہیں, ان کی کوئی 2-2.5 مہینے سے مال آیا ہوا تھا اور وہ پڑا ہوا تھا, اور 2-2.5 مہینے کے مال وہاں پڑے رہنے کا مطلب اب سوچیں کروڑاں روپیہ کا ڈیمیج اور کروڑاں روپے کا کنٹینر ڈیٹینشن چارجز. یہ وہ پیسے ہیں جو ڈالروں میں پے ہونے, ایونچولی ملک سے باہر کی کمپنیاں ہیں سارے ڈالر باہر چلے جائیں گے. اس پیمانے پہ وہاں پہ ڈیمیج اور ڈیٹینشن لگ رہا ہے. اور یہ بینکر اتنے کنفیوز ہیں کہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ آپ نے مینیج کرنا ہے. وہ کیسے مینیج کریں گے, ان کو کیا معلوم کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یعنی وہ کہتے ہیں ہم اس کے اگر پیسے دے دیں تو وہ کہتے ہیں یہ ضروری چیز نہیں تھی, آپ نے یہ کیوں کرا. اور اگر نہ دیں تو کہیں اور سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے, لوگ ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم نے 2 دن سے 3 دن سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بینکوں پہ حملے ہونے شروع ہو گئے. تو لوگوں کی برداشت سے زیادہ ہو گیا. یہ جو کیوس بن رہا ہے, یہ کیوس تو ہم کو کہیں بھی ایک بہت بڑی خرابی کی طرف لے جائے گا. تو اس کا کیا مطلب کیا مستقبل دیکھنا ہے؟ اصل میں معذرت کے ساتھ جو ادارے ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں وہاں 2 سال کی اپنی ایکسٹینشن اور 2 سال کی اپنی نوکری کے لیے پوسٹنگ کے لیے پلاننگ ہوتی ہے ساری. پورے پاکستان کے لیے کوئی پلاننگ کرنے کو تیار نہیں ہے, نہ کوئی سیاستدان ہے, نہ جرنیل, نہ بیوروکریٹ. 2 سال کی پوسٹنگ, اس کے لیے سارا کھیل ہے. اور جب تک ہم اس فریم آف مائنڈ سے نہیں نکلیں گے کہ ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, کچھ ہوگا نہیں. سارے انگریڈینٹس ہم موجود ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ میرا یقین ہے اگر یہ ٹھیک ہوگا تو 1 مہینے میں ہوگا, ورنہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. یہ 1 مہینے میں ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا ملک. اس میں اتنی صلاحیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنی ریزیلینس دی ہے, بشرط یہ کہ ہم طریقے سے کام کریں. جو پینک ہے وہ بالکل اپنی جگہ ہے. مجھ سے میں دوپہر کو شادی تھی ابھی چند دن پہلے, ہمارے رشتہ داروں کے, میں وہاں اتوار والے دن تو میں بیٹھا ہوا تھا, تو مجھ سے 3 میرے رشتہ دار قریب آئے اور آ کے انہوں نے آ کے اس طرح بالکل جیسے کانفیڈینشیل کان میں آپ سے بات کر رہے ہوتے کہ کیا کسی بچے کو باہر سیٹل کر دینا چاہیے, کیا کچھ اس وقت باہر انویسٹمنٹ کر دینی چاہیے, آپ نے کیا سوچا ہے اس بارے میں. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جتنی ہماری کیپیبلٹی ہے یہ کرنے کی, اس سے تو 10 گنا آپ کی کیپیبلٹی ہے. ہمیں کرنے میں 6 مہینے لگیں گے تو آپ 15 دن میں کر لیں گے یہ کام, آپ کیوں نہیں کرتے. تو میں نے تو ان سے یہ کہا کہ نہ میرا ارادہ ہے نہ کسی بچے کو بھیجنے کا, نہ کچھ جانے کا, اور نہ کوئی کاروبار شفٹ کرنے کا, نہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کا. آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, یہ خراب نہیں ہوگا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہمارے پیچھے ایک بڑی پاپولیشن ہے, لوگ پاپولیشن کو قرض سمجھتے ہیں, میں پاپولیشن کو نعمت سمجھتا ہوں. اگر یہ قرض ہوتا تو چائنا اس وقت دنیا کے سب سے نیچے ہوتا, انڈیا اس وقت دنیا میں سب سے نیچے ہوتا. اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ دونوں دنیا کی پہلی 10 اکانومیز میں ہیں. چائنا تو نمبر 1 پہ جانے والا ہے, اور انڈیا بھی پہلی 10 اکانومیز میں آ گیا, بلکہ شاید 6 نمبر پہ اکانومی میں, 5ویں پہ شاید آ گیا نا, 5ویں پہ آ گیا انگلینڈ کو رینکوں ریپلیس کے. کر لیا. تو آپ یہ سمجھیں کہ جو پاپولیشن ہے وہ قرض نہیں ہے, وہ ثابت ہو گیا کہ وہ نعمت ہے اگر اس کو استعمال بلکہ کیا سارا جائے. یورپ بیٹھ گیا, سارا یورپ بیٹھ گیا. آج آپ کی مین پاور ہی ایکسپورٹ ہو رہی ہے نا وہاں پہ, کیونکہ ان کے پاس مین پاور نہیں ہے. تو جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم یا تو اس کو استعمال کر لیں, اگر ہم استعمال نہیں کرتے تو وہ ملبے کی طرح ہمارے اوپر پاپولیشن گرتی ہے آگے. اور یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جس کو ہمارے لوگ ریئلائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اس کو روتے ہی رہیں گے ساری زندگی اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا پلس پوائنٹ ہے. مجھے کسی نے آج سے 15 سال پہلے کہا تھا, جب اسی طرح کے حالات پاکستان میں ہوئے تھے, کہ آپ دبئی میں کوئی پراپرٹی خرید لیں. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا دبئی خراب ہو جائے گا, پاکستان نہیں ہوگا. تو وہ صاحب بڑے ناراض ہوئے کہ یار ساری دنیا یہ نہیں کہتی, آپ کہتے ہیں. میں نے کہا 22 لاکھ تو دبئی کی آبادی ہے, 7 لاکھ لوکلز ہیں.
اللہ معاف کرے کچھ بھی مسہیپ ہو تو وہ 7 لاکھ آدمی ریت کو کیا کریں گے, اور جو ریت کے اوپر اپارٹمنٹ بنے ان کو کیا کریں گے. اور یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, میرے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے پراپرٹی خریدنے کے لیے, میرے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے ہر چیز کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے, تو یہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ تو 22 کروڑ لوگ ہیں نا, تو لوگوں سے معیشت بنتی ہے, لوگوں سے ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے, لوگوں سے سب کچھ ہوتا ہے, بلڈنگوں سے نہیں ہوتا, خوبصورت شیشے والی عمارتوں سے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا. تو ہمیں جو چیز ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس کوئی سروائیول پوائنٹ نہیں ہوگا. میں تو دنیا کے حالات کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ بہت عرصہ نہیں لگے گا کہ وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو بھی واپس اپنے گھر آنا ہوگا. کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے اس کو بنا دیا جائے گا ریزن کہ وہ وہاں سے موو ہوں, اور اسی لیے شاید وہاں کے جو پاکستانی ہیں وہ ایک ہی چیز میں پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں. یہ بھی کتنی بڑی ڈیلیما ہے کہ جو اربوں ڈالر کے حساب سے انویسٹمنٹ پاکستانیوں کی آ سکتی ہے, ان کے آؤٹ لیٹ ہی ایک ہے اور وہ پراپرٹی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر ہمارے اسٹاک ایکسچینجز ٹھیک ہوں, ہماری کمپنیز لسٹ ہوں, ہمارے یہاں یہ ماحول کریٹ کیا جائے, تو اتنی انویسٹمنٹ آئے گی اس کے اندر جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن ان کے پاس کوئی وینیو ہی نہیں ہے, کوئی گائیڈنس ہی نہیں ہے. $3 ارب, $2.25 ارب ہر سال ہر مہینے آتا ہے پاکستان, کہاں انویسٹ ہوتا ہے؟ اگر وہ انویسٹ بھی ہونے لگے صحیح جگہ پہ تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی چیزیں. میں اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن بہت سمپل بات کر رہا ہوں. جب ہم کاروبار میں آئے تو ہمارے بزنس کا جو اصول ہے, انہوں نے کہا جی آپ کے 4 یا 5 ایسی سپلائیز ہیں جو آپ کا 80% آف ٹوٹل پرچیزنگ ہے, اور 4 یا 5 ایسے خرچے ہیں جو 80% آف ٹوٹل ایکسپینس ہے آپ کا. تو آپ ان اینڈ آؤٹ کو اگر کنٹرول کر لیں تو باقی تو آپ کے گھر میں ہی ہے. تو ہمارے 5 خرچے کیا ہیں پاکستان کے سب سے بڑے؟ آئل امپورٹ, ٹھیک ہے, اور جب ہم آئل امپورٹ کو کہتے ہیں تو آئل ایکسپلوریشن اور گیس ایکسپلوریشن کتنی ہو رہی ہے؟ کیا وہ اس کو کمنسریٹ کرنی چاہیے جتنی ہونی چاہیے؟ ہماری آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی پالیسی ٹھیک نہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ باہر سے ساری انویسٹمنٹ آنی اس کی بند ہو گئی ایکسپلوریشن. اس لیے آپ آئل امپورٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. آج آپ شروع کریں گے آپ کو 3 سال لگیں گے کہ آپ کہیں پہنچ جائیں آئل ایکسپلوریشن, لیکن آپ کو یہ پرائرٹی پہ کرنا چاہیے, آپ نہیں کرتے. دوسری آپ کی بڑی امپورٹ ہے ایڈیبل آئل. تو کون سی کراپ ہے پاکستان میں جو اگ نہیں سکتی؟ اگر کینولا ہے, اگر آپ پام آئل لیتے ہیں تو کیا وہ پاکستان میں کلٹیویٹ نہیں ہو سکتا؟ ضروری ہے ہم چینی بنائیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہم سارا اپنا پانی اس میں خرچ کر دیں. 10 گنا پانی خرچ ہوتا ہے چینی کی فصل میں کمپیئر ٹو کاٹن, لیکن ہم وہ بھی نہیں کرتے. اس میں ایڈیبل آئل کے لیے تو ان کو یہ کرنا پڑے گا نا کہ پام آئل تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ 6 سال بعد آپ کو شروع دے تو گا, کریں گے نا آپ. لیکن جو اگر آپ نے سرسوں لگا دی نا تو سرسوں تو 3 مہینے کے بعد آپ کو وہ دے فصل دے دیتی دے ہے, گا. کنولا بھی دے دیتا ہے اسی ہاں طرح. یہ سب تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارے 5 بڑے خرچے ہیں. ایک آپ کا بڑا خرچہ جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پوری شپنگ لائنز تھیں, آپ کا پرائیویٹ شپنگ انڈسٹری تھی. آج آپ $5 ارب دے دیتے ہیں شپس کو پاکستان سامان ٹرانسپورٹ کرنے میں اور یہاں سے ایکسپورٹ کرنے میں, بجائے اس کے کہ جو آپ کی شپنگ میرین آپ کی پوری انڈسٹری ہوتی وہ ڈالر لے کے آتی, آپ ڈالر پے آؤٹ کر دیتے ہیں $5 ارب. پاکستان جیسے ہم $5 ارب کے لیے IMF کے پیچھے گھومتے. تو آپ 5 مدیں لے لیں, وہ 80% آف یور ایکسپینس ہوگی امپورٹ کا, اور 5 ایکسپینسز لے لیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے گورنمنٹ کے اندر وہ تعداد لوگوں کی جو اس وقت موجود ہے. اگر میں ایک ہیلدی انڈسٹری کو بھی اوور لوڈ کر دوں 100% اضافی اس میں مین پاور دے دوں, دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں, آپ جاتے ہیں ہم جاتے ہیں, ہم کیا دیکھتے ہیں وہاں؟ کیا قاصد اور نائب قاصد ہوتا ہے دفتر میں؟ لوگ اٹھ کے چائے بناتے ہیں, اپنی چائے کی رکھی ہوتی ہے چیزیں اٹھا کے لوگ چائے بناتے ہیں, اپنا کپ ہوتا ہے ان کا وہ رکھتے ہیں اپنے ڈرار میں. اگر وہاں پر فائل ادھر سے ادھر بھیجنی ہوتی ہے تو وہ زاربند باندھ کے, جس کو ہم نیفا باندھ کے, اور وہ بھیجتے ہیں ہم. سارا کام کمپیوٹر کے اوپر ہوتا ہے, ادھر سے ادھر انٹر آفس بھی میموز ہیں ای میلز کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں, پوری ٹریسیبلٹی ہوتی ہے اس کی. یہاں تو آپ ایک خط بھیجتے ہیں اس کا جواب ہی نہیں آتا کبھی. تو ہمیں جب تک ہم کلچر چینج نہیں کریں گے, ہم ریڈیوس نہیں کریں گے اس نمبر کو, اور فالتو کاموں پہ ہمارے پاس, کیونکہ ہمیں بھرتی کرنی ہوتی ہے تو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں پہلے ایک جگہ سے کیمرے سے گزارتے ہیں. دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ 2 جگہ سے کیمرے سے گزر رہے ہوں, پہلے وہ آپ کو الیکٹرانک اس کے اندر سے گزار رہے ہوں, پھر آپ کے جسم کی تلاشی بھی لے رہے ہوں. یعنی ہم ڈپلیکیشن کریٹ کرتے ہیں ٹو کریٹ جابس. آپ مجھے بتائیں کہ ریلویز کا کیا مطلب ہے دنیا میں؟ ریلویز کا مطلب ہے ریل کا ٹریک.
ریلویز کا مقصد ریل گاڑی نہیں ہے. جو ریلویز ہوتی ہے وہ ٹریک مینٹین کرتی ہے, گاڑیاں اس میں ساری پرائیویٹ چلتی ہیں. آپ آج دے دیں سارے لاسز ختم ہو جائیں گے. ریلویز کو اور ریلوے پلیٹ فارمز کو یوز ایسے ہونا چاہیے جیسے ایئرپورٹ یوز ہوتے ہیں. ایئرپورٹ جو مینٹین کرتی ہے سول ایویشن اتھارٹی, اس کے پاس جہاز نہیں ہوتے, جہاز تو لوگوں کے ہوتے ہیں جو اس پہ چلتے ہیں, اور وہ بہترین چلتے ہیں. وہ ایئر لائنس خود ہی اپنا کھانا مینٹین کرتی ہیں, خود ہی اپنے اسٹینڈرڈز مینٹین کرتی ہیں, اور اس طرح سے بزنس لیتی ہیں, اپنے ٹکٹ کے پرائس مینٹین کرتی ہیں, ان کی فیزیبلٹی ہوتی ہے. اس کے اوپر پیسنجر ٹرین بھی چلتی ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ مال گاڑیاں بھی چلتی ہیں لاجسٹکس کے لیے. تو ریلویز ہوتا ہے, ریلز تو نہیں ہوتی, ٹرینز تو نہیں ہوتی دنیا میں. انٹر یورپ چل رہی ہوتی ہیں تو ساری پرائیویٹ ٹرینز ہوتی ہیں لوگوں کی. یہ کیسے, مطلب یہ کوئی سائنس تو نہیں ہے, ایجاد کرنے کی چیزیں تو نہیں ہے کہ ہم کہاں لاسز کرتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو جو ہے اس کے اوپر 600 ارب روپے ہر سال خرچ کر دیں جو ہم نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو وہاں سے نوکری سے نکال دیں, پر اگر ایک اسٹیل مل چل ہی نہیں رہی اور وہاں 24,000 لوگ تنخواہ لیتے ہیں, 40,000 40,000 لوگ تنخواہ لیتے ہیں, تو ان کی ٹریننگ کرائیں, ان کو پرائمری اسکول میں ٹیچر رکھ دیں, ان کو تنخواہ بھی دیتے رہیں, کم از کم نیشن بلڈنگ کے اندر تو استعمال ہونے شروع ہو جائیں گے وہ تنخواہ جس وقت تباہ اور ضائع ہو رہی ہے, گھر بیٹھ کے پیسے لے رہے ہیں. پرائمری اسکول کتنے ٹیچرز کتنے وہ ہیں ہمارے اس وقت جو پرائمری اسکولز ہیں, کیونکہ گرین کرسنٹ ٹرسٹ کے حوالے سے ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں, تقریباً 4 لاکھ پاکستان میں سرکاری اسکول ہیں. 4 لاکھ. اور آج اس سال کا جو بجٹ ہے سرکاری اسکولوں کا, جو آپ بجٹ بکس میں دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, وہ 1,300 ارب روپے سے زیادہ ہے. یعنی فوج سے زیادہ خرچ ہم کر رہے ہیں اس وقت ایجوکیشن اسکول کے کے نام پہ. ٹیچرز کے اوپر. ایک پرائیویٹ جاب جو ایک گریجویٹ کو ملتی ہے ہمارے یہاں 30-32 ہزار کی مل جائے تو اچھی جاب کہتے ہیں اسے, اور اس وقت جو سرکار ٹیچر کو بھرتی کرے گریجویٹ کو, وہ تقریباً 60 سے 70 ہزار روپے کے درمیان کر رہی ہے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ سرکار پیسے نہیں دے رہے, آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے. اور اس میں سرکار اپنے بچے کو بھی نہیں بھیج سکتی, کوئی اپنے سرکار بچوں کو بھی نہیں بھیج سکتے. کسی وزیر سے گئے اپنے بچے کو پڑھا کے دکھائے وہاں, کسی سیکریٹری سے گئے اپنے بچے کو پڑھائے, ڈپٹی سیکریٹری سے گئے اپنے بچے کو پڑھائے, نہیں پڑھائے گا. تو جس اسکول میں ہمارا کانفیڈنس نہیں ہے اس پہ ہم کیوں خرچ کرتے ہیں؟ 1,300 ارب روپے ہم ڈونرز سے لیتے ہیں ہر سال, اور اس لیے خرچ کر دیتے ہیں کہ 80% بجٹ تو ٹیچرز کا تنخواہ ہے, یہ تو روک ہی نہیں سکتے. ہمیں یورپین یونین سندھ ٹیکسٹ بورڈ کو, پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کو الگ سے پیسے دیتا ہے. جی, وہ پیسے آتے ہیں, ہم فری میں کتابیں چھاپتے ہیں, اور تقریباً ہر کتاب چھاپنے میں 50 سے 60% کرپشن کرتے ہیں. اور ڈیفٹ جو ہے, جو اتنا بڑا, یعنی ملینز, کئی 100 ملین پاؤنڈ ہر سال وہ ہمیں دیتی ہے اسکول ایجوکیشن کے لیے. یعنی ہم لوگوں سے امداد لے رہے ہیں, اپنے اوپر قرضہ کھڑا کر رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہے. اگر ہم اس خرچے کو روکیں گے نہیں, اس طرح کے خرچوں کو, تو تیل بھی نکل آئے گا یہاں, تو ہم پھر بھی نقصان کریں گے اس کے اندر. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. تو ہمیں اپنی انکمز دیکھنی ہوں گی کہ کہاں ہماری کون سی مدوں میں ہمیں بڑھانی ہے, اور ہمیں اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور جو چیز ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے کرنی ہے, جو مین ہماری چیزیں, ان کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. یہ شاید نو گو ایریا ہے, لیکن بلوچستان کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, اور بیٹھ کے ان کے مسائل ریزالو کرنے ہوں گے, اور ان کو آن بورڈ لے کے ان سے لڑنے میں پیسے خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو پیسے دے دیں اور ان کو بٹھا لیں اور سیٹل کرا دیں. ان کو کہیں ہم تمہیں سالانہ یہ خرچہ دے دیا کریں گے, ہمارے سپاہیوں کی جانیں بھی بچیں گی, ہمارے لا انفورسز کی جانیں بھی بچیں گی. وہ پیسہ ان کو دے دیں اور ان کو کہیں تم سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ, گھر بیٹھ کے بھی کھاؤ تو بھی اچھے, اور ہم وہاں پر آئل اینڈ گیس ایکسپلور کر لیں جو وہاں پر پڑی ہوئی ہے. اور پچھلے 25 سال سے وہاں پر کوئی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کا پروجیکٹ جا ہی نہیں سکتا. لوکل نہیں جا سکتے تو باہر والے کون جائیں گے؟ نہیں, ابھی آپ وہ دیکھیں نا, ریکوٹیک الگ ہے, وہ سیندک الگ ہے, وہ عجیب ہے. پوری چائنیز اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, وہیں کے وہیں کاپر کے نام پہ وہ گولڈ اور کاپر نکال رہے ہیں, اور وہ مٹی تک یہاں نہیں, انہوں نے یہ سسٹم بھی نہیں بنایا ہوا کہ وہ مٹی سمیت لے کے جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر گولڈ کتنا ہے اور کاپر کتنا ہے. کیوں ہے ایسا؟ کہ یہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی بہت مالدار باپ ہو اور وہ وراثت میں بہت کچھ چھوڑ کے جائے, اور ساتھ میں 2 نااہل بچے بھی چھوڑ کے جائے جو آپس میں لڑنے کے علاوہ کچھ نہ کرتے ہوں, تو یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں جو 7 نسلوں کے لیے چھوڑ کے گئے تھے وہ ایک نسل میں بھی نہیں چل سکا. تو یہی حال ہم نے پاکستان کا کیا ہوا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو خزانے دیے ہوئے ہیں, ہم سوائے لڑنے کے میں فرصت ہی نہیں ہے. صبح سے شام تک
ویڈیو لیکس, آڈیو لیکس, ہم تو اسی کے اندر انجوائمنٹ میں زندگی گزار رہے ہیں, یہی ہماری انجوائمنٹ بن گئی ہے. سر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو نفرت کا انگیجمنٹ آئی ہے نا ہمارے عام اندر ایک کلچر آ گیا ہے, اس کا کیا حل ہو؟ مزدور سیٹ سے ناراض, سیٹ مزدور سے ہر کوئی ناراض, مافیا, بیوی باپ سے ناراض, ہر کسی کو ہم مافیا کہتے ہیں نا. یہاں کون مافیا نہیں ہے؟ جو بھی کام کر رہا ہے مافیا ہے. اور جب تک ہم اس فریم آف مائنڈ سے نکلیں گے, اگر ہمیں اختلاف ہے کسی جماعت کے ساتھ تو اس سے نفرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی زاہد بھائی, ابھی ہمارے یہاں میزان بینک والوں نے بتایا کہ ہم پیمنٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس گندم کا ایک جہاز آنا ہے, اسٹیٹ بینک نے ہم سے کہا ہے کہ آپ اس کی پیمنٹ کریں. یعنی میں حیران ہوں کہ ہم اتنے نکمے ہیں کہ ہم اپنی گندم بھی نہیں اگا سکتے. اور اس کی سمپل سی وجہ یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی اس وقت پنجاب میں جو مین ہمارا گندم کا گروور ہے موجود تھی, اس سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے کسان کو کیا ریٹ آفر کیے ہوئے تھے. کسان کو تو آپ نے 2400 روپے من اس طرح کے ریٹ دیے ہوئے تھے, اور جب وہ گندم تھوڑے دن بعد ہی وہ 4000 روپے من پہ چلی گئی. تو عرفان میں ایک بات بتائیں, میں سورہ یوسف پڑھ رہا تھا ابھی اتفاق سے, جیسے چل رہی تفسیر, تو آج سے 4000 سال پہلے بادشاہ نے بلا کے پوچھا یوسف علیہ السلام کو کہ مجھے خواب آیا, مجھے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا 7 سال تمہارے بہت اچھے فصل کے ہوں گے, اس میں تم ذخیرہ کر لینا. اور ذخیرہ کیسے کرنا؟ ہمارے پاس سائلوں ہیں, میں ذخیرہ کرنے کے طریقے آ گئے ہیں. ذخیرہ کیسے کرنا کہ اس کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دینا, یعنی اس کی خوشے سے نکالنا نہیں, گندم کو اسی طرح رکھ دینا, تو یہ اس کو کیڑا نہیں کھائے گا. اور اسی طرح رکھتے جانا اور تھوڑا استعمال کرنا, اور پھر 7 سال سخت آئیں گے, اس میں ساری دنیا تم سے گندم. تو پورا جو مصر نہیں, پورا علاقہ, مطلب شام, اردن, سب سے ان کے پاس لوگ آ رہے تھے لینے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس یہ طریقہ موجود تھا. تو یعنی 4000 سال پہلے کی بات اللہ میاں نے ہمیں بتا دی, ہمیں عقل نہیں آئی کہ ہم کیا کریں اس کے ساتھ. کہ 7 سال وہ بھی ہوں گے جس میں اچھی بارش ہوگی, اور 7 سال وہ بھی ہوں گے جس میں کم بارش ہوگی. وقت کے موسم تو تبدیل ہوتے رہیں گے, اس وقت بھی ہوتے تھے. اب کلائمیٹ چینج کو ہم رو رہے ہیں, اس وقت بھی ہوتی تھی نا کلائمیٹ چینج, اس کا مطلب ہے, یا اس وقت نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے موسم میں جو ہوتے رہیں گے تبدیل آگے پیچھے. لیکن جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے وہ کسی وجہ سے سکھایا گیا نا, وہ کس کو سمجھ آیا؟ سوائے ہمارے سب کو سمجھ آ گیا کہ لوگ اس کو پریزرو کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ دیکھیں, ٹماٹر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 20 روپے کی پیٹی بک رہی ہے ٹماٹر کی, جس میں 20 روپے کی پیٹی بھی نہیں ہے. پیٹی کی کاسٹ پوری نہیں زیادہ ہو ہے, رہی, اور وہ سارا کسان جو ہے وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے. اگلی دفعہ وہ فصل نہیں لگاتا تو وہ 300 روپے کلو ملنے لگتا ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ کیا ہمارے پاس, ہم نے کیا ایگرو کی پوری چین لگائی کہ اس کی پریزرویشن کیسے کرنی ہے, اسٹوریج کیسے کرنی ہے, اس کا پلپ کیسے نکالنا ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا, دنیا میں ہوتی ہیں, اسی سے ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے. تو ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی اس کی؟ پاکستان میں فرصت کس کو ہے سمجھنے کی؟ ہے ہی نہیں. ہمیں فرصت اس سے نہیں ہے کہ میں آج آپ کی ویڈیو لیک کروں, آپ میری ویڈیو لیک کریں, آج میں مزے کروں, کل آپ مزے کریں. پبلک بھی مزے کر رہی ہے الحمدللہ, اسی کام میں لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ 7 سے 11 جو سب سے پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے انسان کا, جس کے اندر وہ فیملی کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس وقت ہمارا سب سے واچ پروگرام کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر لڑائی ہو رہی ہو, جس میں گالم گلوچ ہو رہی ہو, جس میں الزام تراشی ہو رہی ہو, جس میں ایک دوسرے پر بدکاری کے الزام لگائے جا رہے ہوں. یہ انٹرٹینمنٹ ہے ہماری. تو جس پوری قوم کو انٹرٹینمنٹ یہ مل رہی ہو, ان پٹ یہ ہوتا, آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ وہ یہی ہوگی, یہی زہر باہر آئے گا. ہمیں اس سے کسی بھی طرح نکلنا ہے اور پازیٹیوٹی کو لے کے آنا ہے. اگر ذہن میں پازیٹیوٹی ہوگی, اور مسلمان سے زیادہ پازیٹیوٹی نہیں ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم. ہر نماز میں کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اس کی رحمت جو ہے وہ بڑی جوش والی بھی ہے, اور اس کی رحمت مسلسل بھی ہے, ختم بھی نہیں ہوتی کبھی. تو ہم کیسے پازیٹیو سے نیگیٹو ہو سکتے ہیں اس ملک کے بارے میں, اپنے بارے میں؟ اگر نیگیٹو ہونے کی اجازت ہوتی, خودکشی کی بھی اجازت ہوتی, اسلام میں تو ہے ہی نہیں نا. آپ کر ہی نہیں سکتے یہ کام, اس لیے کہ آپ نا امید ہی نہیں ہو سکتے, اور آپ نا امید ہو گئے تو آپ اللہ کا ایمان ختم ہو گیا آپ کا. تو ہم نا امید تو کیسے ہو جائیں؟ نا امیدی تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. لیکن صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس نیگیٹیوٹی سے تو لوگوں کو نکالیں, ہم ان کو ان ایکٹیویٹیز میں ڈالیں جہاں پر ان کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ سوچیں, اور جب وہ اس طرح سوچیں گے تو پازیٹیو کام کریں گے. میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں کہ ہم نومبر کے شروع میں جرمنی گئے, وہاں فارماسیوٹیکل کی ایگزیبیشن میں تھے. تو صبح ہمیں 3-4 سمیں لینی تھی, ہماری جو پوری ٹیم تھی ان کے لیے.
تو میں اور ایک میرے کولیگ جو ہیں وہ سم لینے کے لیے چلے گئے فرینکفرٹ میں, اور ہم واک کر کے گئے, تو جس دکان میں ہم گئے وہ افغانی کی دکان تھی. تو ہم نے اس سے کہا سم دے دو, اس نے سم دی, تو وہ ظاہر ہے پہچان گیا, اس نے کہا پاکستانی ہے, میں نے پشاور میں تعلیم 8 سال حاصل کی ہے, آپ میرے ساتھ قہوہ پی لیں. تو میرے کولیگ جو ہے وہ سم کو ایکٹیویٹ کرا رہے تھے, میں نے کہا اچھا قہوہ پی لیتے ہیں. صبح کا ٹائم تھا 9 ساڑھے 9 کا. تو اس نے بتایا میں 18 سال سے فرینکفرٹ میں ہوں. تو میں نے افغانی سے پوچھا, حاضر ہے افغانی سے, کہ یہاں کی اکانومی کیسی ہے. اس نے کہا کہ اکانومی جرمنی کی بہت خراب ہے. تو میں نے اس سے کہا یہ خرابی کیا ہے, جرمنی تو دنیا کی سب سے اچھی اکانومیز میں سے ہے. تو اس نے پیچھے سے دراز کھول کے اتنا موٹا فائل نکالا اور کہنے لگا کہ روزانہ شام کو مجھے ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے, اتنی سختی ہے یہاں کہ میں ڈیلی حساب دیتا ہوں اپنی انکم کا, اور اگر مہینے کے آخر میں 10 یورو میرے ٹیلی نہ ہو رہے ہوں تو 20 یورو کا میرے پر جرمانہ ہوتا ہے. اتنی خراب یہاں کی اکانومی ہے. تو میں تو اس سے محظوظ ہو رہا تھا اس کی بات سن کے کہ افغانی بھی یہاں کے اتنے کمپلائنٹ ہو جاتے ہیں, سوچے آپ. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو یہ کہا کہ اگر یہ کام تم کابل میں بیٹھ کے کرتے تو آج کابل جرمنی ہوتا, پر تم یہاں نہ ہو بیٹھے ہوتے مہاجر بن کے, لیکن تم نے اپنے ملک میں یہ کام نہیں کیا, یہاں آ کے تم یہ کام کر رہے ہو. آخر ہم اپنے ملک میں یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی اچھی مثال اصل میں لوگوں کے سامنے ہوتی نہیں ہے نا, تو وہ کہتے ہیں سب چور ہیں تو ہم کیوں چوری نہ کریں. نہیں, کینیڈا کی تعریف کرتے ہیں, یو کے کی تعریف کرتے ہیں, بتائیں نا کہ وہاں پر 56% جو آپ کی تنخواہ ہوتی ہے وہ ایٹ سورس کٹ جاتی ہے ٹیکسز میں, یہ بھی تو بتائیں. پھر اس کے بعد میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں اگر یہاں بھی لوگ ٹیکس دیتے ہو نا, 3,000 روپے دکانداروں پہ ٹیکس لگایا تو راضی نہیں ہوئے اور ہنگامہ ہو گیا پورے پاکستان میں. حقیقت تو یہی ہے نا, اگر میں ٹیکس دوں گا تو میں جا کے لڑوں گا بھی کہ میرے پیسے مجھے واپس کرو, دو مجھے یہ سہولت. نہ میں دیتا ہوں, مجھے بھی پتا ہے حکومت مجھ سے 100 روپے اس کو چاہیے ہوتے ہیں, میں 10 روپے دیتا ہوں, میں کہتا ہوں 90 تو میں نے بچا لی, حکومت بھی جاننا مجھے 90 روپے سے میں سہولتیں خود ہی خرید لوں گا, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے خود ہی خریدنی ہے, اور میں نے دیا بھی نہیں ہے ٹیکس. تو میں اگر میں نے دیا ہو تو مجھے یہ درد ہو چلو میں لڑ ہی لوں جا کے, سروسز امپروو ہونی شروع ہو جائیں, پریشر بن جائے, وہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو خرابیاں ہیں اتنی ساری ہم نے دیکھی, جس میں ہم نے کہا کہ ہم فوڈ چین پروسیسنگ نہیں کر رہے, ہم فلانا نہیں کر رہے, اس میں بزنس مین کا کیا رول ہونا چاہیے؟ حکومت تو چلے ہے ہی, بزنس مین جو ہے نا وہ سپوز ٹو بی دا موسٹ نالجیبل پارٹ آف اکانومی اینڈ دا کنٹری, کیونکہ وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو باہر ہو رہی ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو یہاں ہو رہی ہیں, اور وہ چیزیں انٹریگز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے. کمپنی میں کام کرتے ہیں لوگ 4, وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو جانتا ہے, لیکن جو بزنس مین ہوتا ہے اس کی نظر زیادہ براڈ ہوتی ہے, اس کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہے. اور میں ایز یوزول جو میں ہمیشہ بات کہتا ہوں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہ پتھر مارنے کی ضرورت ہے, نہ اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے, نہ آگ لگانے کی ضرورت ہے, نہ ٹائر جلانے کی ضرورت ہے, نہ بھوک ہڑتال کرنے کی ضرورت ہے. زبان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. جو میں نہیں آتا. 99.9% آپ کے مسائل جو ہیں وہ زبان سے بات کرنے سے حل ہوتے ہیں. زبان سے اگر 4 آدمی ایک بدماش کو بھی جو محلے میں کھڑا ہو یہ کہہ دیں کہ تم غلط کام کر رہے ہو, اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے غلط کام کرنے کی. 0.01% وہ ہوتا ہے جہاں پر ہاتھ سے روکنے کی اور انفورسمنٹ کی بات آتی ہے. لیکن اگر ہم صحیح بات کو صحیح نہیں کہیں گے, اگر ہم نہیں مانیں گے کہ ہم نہیں ٹیکس دیتے, اگر ہم نہیں مانیں گے کہ ہم نے نظام کا ساتھ نہیں دیا ہوا, اگر ہم نہیں مانیں گے کہ کیا چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, اور ہم اسی میل پریکٹس میں سے لگے رہیں گے, اور ہم سمجھیں گے کہ ساری آمدنی جو ہے وہ انڈر انوائسنگ کرنے میں اور ڈپلیکیٹ کھاتے رکھنے میں اور غلط بات کرنے میں اور غلط بات بتانے میں نکال دیں گے ہم ساری انرجی اپنی, اور ہم سمجھیں گے ہم نے بڑی ہوشیاری کی ہے, آخری میں اینڈ رزلٹ میں ہم لوزر ہی ہوں گے. ہم نے یہ سارے کام کیے جو ہم نے اپنی اکانومی کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ کیے, مجھے یہ بتا دیں اس کے بعد ہم بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں جو کمپلائنٹ ہیں. جو قومیں, ہماری قوم سے آج جلدی کسی کو نہیں ہے. ابھی آپ جائیں سگنل کے اوپر, الحمدللہ ہمارے سے آج جلدی ہے کسی کو. ریڈ کے اوپر اگر ہم نہ نکلیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا, مطلب ہم سے آج جلدی میں تو کوئی قوم نہیں ہے. اور جو قومیں لائن میں لگی ہوئی ہیں سگنل کے اوپر, وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں, یہ بتا دیں آپ مجھے. تو جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. تو بزنس مین کے لیے نصیحت تو ایک تو سمپل سی ہے کہ سسٹم اگر ٹھیک ہو جائے, اگر نہیں ہے تو سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, بات کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نا بالعموم ہم ڈرپوک لوگ ہیں, خصوصاً میں تو سمجھتا ہوں ہماری کمیونٹی کے اندر زیادہ ہی مسئلہ ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کسی ٹیکس والے سے بات کرتے ہوئے, کسی اتھارٹی سے بات کرتے ہوئے, کسی کو تجویز دیتے ہوئے, نظر میں آنے سے. یار میری بات نہیں کرنا, میرا ریفر نہیں کرنا, میں نظر میں آ جاؤں گا.
الیکشن میں کھڑے ہونے سے، ہر چیز سے ہمیں ڈر ہی ہے نا کہ ہم فوکس میں نہ آ جائیں، اور کوئی کیونکہ ہمیں خوف ہے، اس معاشرے کے اندر جو خوف ہے اس کو نکالنے کی بہت زیادہ. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ نہ کسی کی بے عزت کرنے کی ضرورت ہے. خوف جب ہوتا ہے جب آپ کسی کے اوپر ذاتی حملہ کرتے ہیں تو پھر وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے. اگر آپ اصول کی بات کرتے ہیں تو کون ریٹیلیٹ کرتا ہے آپ سے؟ کوئی نہیں کرتا. اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، اس میں کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوتی کبھی. ریٹیلیشن تو یہ ہوتی ہے کہ جب میں کسی کو پرسنل الزامات لگاتا ہوں، اور ہمارے ہاں جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذاتی الزامات لگاتے ہیں، سسٹم کے اوپر ہم بات نہیں کرتے کہ اس کو ٹھیک کر دو. کسی طریقے سے کوئی ریمیڈی ایسی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بھی اگلا مہینہ ہے ہمارا جو اتنا خوفناک جا رہا ہے، انہوں نے پیسے مانگ لیے، کل شاید ان کو یو ای نے اور پیسے دیے، تو کیا کوئی حل ہے کہ ہم اس بیکار پنے سے نکلیں، اور کوئی وہ مطلب اگلے میں تو مہینے آپ کیا سے کریں؟ کہہ رہا ہوں کہ یہ 1 مہینے کی کہانی ہے. اگر ہم نے ٹھیک کر لیا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ہم بڑی محبت سے کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کو $3 ارب بھیجتے ہیں. کہاں گئے $1 ارب اب؟ یعنی ہمیں $4 زیادہ ملیں گے ان آفیشیل میں، بلیک میں، تو ہماری محبت ختم ہوگی پاکستان کے ساتھ. ورنہ محبت سے پاکستان کو پیسے بھیج رہے تھے. یہ کس چیز کی محبت ہے بھائی؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ ہر سیگمنٹ کو، میں اگر بزنس مین کو بھی کہہ رہا تھا تو میں اوورسیز پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. بڑے محبت کرتے ہیں پاکستان سے، دیں نا آفیشیل چینل سے. اگر ان کو $230 سے یا $228 سے ڈالر مل رہا ہے، لے لیں. $10 زیادہ لینے کے لیے پاکستان کی پوری اسٹیٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں نہ کریں نا. سب نے تھوڑا سا برداشت کرنا ہے. 1 مہینے میں چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ تو طے کرنے کی بات ہے. جس دن ہم نے طے کر لیا اس دن چیزیں ٹھیک ہوں گی. کرنا ہم نے ہی ہے، نہ امریکہ نے کرنا ہے، نہ روس نے کرنا ہے، نہ یو اے ای نے کرنا ہے، نہ سعودی عرب نے. ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے. باہر سے تو کوئی آ کے ٹھیک کرے گا نہیں ہمیں. آپ سے یہ پہلی اس طرح کی ملاقات ہوئی ہے کہ جس میں ہم پبلک کے ساتھ بھی باتیں کر رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشن جیتنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بلال بھائی اور ڈاکٹر مقدر اور وقاص بھائی، فرحان مینتی اور عمیر، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب ساتھ بیٹھیں گے اور وہ بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح بیٹھیں گے کہ پبلک کے اندر بتائیں کہ ہمارا 4 سال کا یہ پلان ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ پریورٹی آپ بتائیں، اس میں کہاں غلطی ہے، ٹھیک کرائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ سے ایک دفعہ پھر آپ سے ٹائم لیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو اگر آپ ہمارے ٹھیک کرتے ہوئے چلیں گے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بہت بہتر طریقے سے آگے کام کر سکیں گے. بہت شکریہ. جزاک اللہ بہت.